کہ جو لفظ پڑھنے میں نہیں آتا وہ ہجے میں بھی نہیں آتا، جوڑ میں بھی نہیں آتا. تو ہم فمن یعمل نہیں پڑھتے، ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ فمن یعمل. میم کو یہاں سے ملاتے ہیں نا، تو نون لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. جب پڑھنے میں نہیں آتا تو جوڑ میں بھی اس کا نام نہیں یاد کریں گے، تو میم یا سے ملائیں گے. اسی طرح من نصیر میں پہلا نون نہیں پڑھا جائے گا. من نصیر، من ماء، سارا ایک لفظ ہے. من ماء صدید. آگے پڑھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ نون لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا. میم را زیر، مر را با زبر رب با زیر بی. من ربی، کاف زبر کا، من ربی کا. آگے جو لفظ آ رہا ہے لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے. رسول اللہ، پہلا لام رسول والا، لام رسول والا وہ باریک ہے. دوسرا لفظ اللہ والا لام وہ پر ہے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام کے بارے میں قاعدے ہیں، ہر ایک لام کے بارے میں نہیں ہے. اسی طرح من اللہ، صحفا مطہرہ. اب سواد کو کتنا خوبصورت آپ نے پڑھا، سواد آپ کا ٹھیک نکلا، ہا ٹھیک نکلا، اور فا کے بعد غنہ، طا موٹی، را موٹا. یہ اس کی برکت سے آپ نے الحمدللہ اتنے حد تک پہنچائے ہیں کہ آپ کی وہ موٹیاں غلطیاں لحن جلی ختم ہو گئی ہے. کہو الحمدللہ. صحفا مطہرہ، صفا لا يتكلمون، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها سراجا وهاجا. دیکھو حضرت ایسے الفاظ لا رہے ہیں جس میں غنہ کی مشق بھی ہو رہی ہے، مد کی مشق بھی ہو رہی ہے، پر باری کی مشق بھی ہو رہی ہے، عجیب کرامت کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا، اب نون کے اندر غنہ ہے، نون کے بعد 15 حرفوں میں سے زا آیا ہے تو اخفاء والا غنہ ہے. اب اقللما میں اقلن کے 2 زبر کا آگے لام میں ادغام ہوا ہے لیکن غنہ نہیں ہے. اقللما، میم میں تو غنہ ہے لیکن اقلل میں غنہ نہیں ہے. اقللما وتحبون المال حبا جما. الحمدللہ بہت بہترین. عین الف زبر ع، دال زبر د، عاد، نون لام زیر نیل، عاد نیل، حمزہ واو پیش او، عادنی الاو، لام کھڑا زبر لا، عادنی الاولا. چھوٹا جو نون لکھا گیا ہے چونکہ یہ پڑھنے میں آ رہا تھا تو پڑھنے میں آ رہا تھا تو جوڑ میں بھی اس کا نام ہم نے نون کو لام سے ملایا. ہاں جی، اگر یہ پڑھنے میں نہ آتا اس کا نام بھی نہیں لیتے، تو اس لیے لایا کہ یہاں تنوین تھا، تنوین نون سے بدل گیا، تنوین نون سے بدل گیا. ہاں جی، اس میں 2 قاعدے تھے، اجتماع ساکنین علی غیر حد. اس میں عادن
الاولا، اصل میں ہے عادن الاولا، تو عادن کے آخر میں نون ساکن تھا اور الاولا میں لام ساکن تھا، حمزہ وصل کے اعتبار نہیں تھا، تو اب دو ساکن نہیں پڑھے جا سکتے، تو جب دو نہیں پڑھ سکتے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جب ساکن کو حرکت دینا ہے تو زید کے دے دو، تو پہلے ساکن کو زید دے دیا، عادن الاولا ہو گیا۔ لمزۃ الذی فخورا الذی، را کے بعد الف نہیں پڑھا جائے گا، فخورا الذین، قدیر الذی، یہ بھی اصل میں قدیرن ہے، قدیرن، اور آخر میں تنوین کے اندر جو ہے نا نون ساکن چھپا پڑا ہوا ہے، اس نون کو زیر دے کر قدیرن الذی بن گیا۔ ہاں جی، قدیرن الذی۔ جب جوڑ پڑھیں گے ہجے تو اس چھوٹے نون کا نام لیا جائے گا، نوح ابنہ، من بخیل۔ اب ادھر ایک نون لکھا ہوا ہے، ایک میم، لیکن یہ نون میم سے تبدیل ہو چکا ہے اقلاب کی وجہ سے، اب جوڑ پڑھیں گے تو نون نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نون پڑھنے میں نہیں آتا، نون پڑھنے میں ہاں، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ میم، میم زبر مم، با زبر با، مم با، خازر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیل۔ ہاں، تو اس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ ایک نون لکھا ہوا ہے، ایک میم، لیکن نون نہیں پڑھا جاتا، یہ نون میم سے تبدیل ہو چکا ہے، اقلاب کا قاعدہ ہے، تو لہٰذا یہاں نون کا نام نہیں لیں گے، میم کو میم سے ملائیں گے جب جوڑ کریں گے۔ اسی طرح لیمبذن، اس میں یا کے بعد نون ہے، لیون بدننا، لیکن یہ نون نہیں پڑھا جاتا، یہ نون میم سے تبدیل ہو چکا، کیونکہ نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو نون کا اقلاب ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے میم کے ساتھ، تو یہاں پر بھی میم پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے۔ جوڑ میں بھی ہجے میں بھی ہم نون کا نام نہیں لیں گے بلکہ میم کا نام لیں گے۔ لام زبر لا، یا میم پیش یوم، لیوم، با زبر با، لیوم با، ذال نون زبر ذن، نون زبرنا، لیمبذن۔ اب یہ سارے غنّے کون سے ہیں؟ اقلاب کے، کس کے ہیں؟ اس کے بعد بھی میم بعدی، اقلاب کا غنّہ کیا مانا؟ نون میم سے تبدیل ہو رہا ہے، نون میم سے، اور غنّہ بھی ہوگا، من بین الصلب، آگے بھی اقلاب ہے، لنسفعا بالناصیہ، آگے بھی نون میم سے تبدیل ہو رہا ہے، بذنبہم، آگے بھی تنوین کے بعد تنوین میم سے تبدیل ہو رہا ہے، مطہرۃ بأیدی، سفرۃ کرام بررہ، ہم فیہا لکم دینکم ولی دین، ان ربہم بہم۔ یہاں پر میم کے بعد با رہا ہے، نون کے بعد با آ جائے تو نون میم سے تبدیل ہوتا ہے، لیکن میم کے بعد با آ جائے تو میم تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے حالت پر ہے۔ تو یہاں جو غنّہ ہے ربہم میں میم میں، یہ ہے اخفاء شفوی، اور وہ غنّہ ہے اقلاب، وہ کیا ہے؟ نون جو تبدیل ہوتا ہے میم سے وہ اقلاب کا ہوتا ہے، اور یہاں اخفاء شفوی ہے۔ ترمیہم بحجارہ،
لام زبر لا، اس کے بعد ہا کے بعد میم دو آ رہے ہیں، پہلا میم نہیں پڑھا جائے گا، دوسرا پڑھا جائے گا، پہلا میم دوسرا میم میں مدغم ہو چکا ہے، ہا میم پیش ہم میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، لہم ما یا، شین الف مد زبر شا، لہم ما یشا، حمزہ واو پیش او، لہم ما یشاء، نون زبرنا، لہم ما یشاءون، بس یہاں تک ایک لفظ ہے، آگے جدا ہے، میم میم زیر میم میم زبر ما، میم، دیکھو حضرت نے اتنا کمال کیا، لہم ما، وہاں میم کے بعد الف لایا کہ اس کو ما پڑھنا ہے، اور یہاں ہے میم ما خلق، میم ما، اکثر لوگ یہاں پڑھتے میم ما خلق، اگر یہاں میم ما پڑھ لے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، تو متصل ایسا لفظ لائے ہیں کہ اس لفظ میں اس میں فرق کرنا ہے، وہاں میم کے بعد الف ہے اس کو لمبا پڑھنا ہے، مد اصلی لہم ما، اور یہاں پڑھنا ہے میم ما، آگے کیا ہے میم ما خلق، سورۃ الطارق میں لوگ پڑھتے ہیں میم ما خلق، تو میم ما استفہام کے لیے اور ما تو معنی غلط ہو جاتا ہے، تو اس لیے میم ما لائے ہیں تاکہ اس ما اور اس میں فرق ہو جائے، حمزہ لام زبر اللام، کھڑا زبر لا، اللہ، حامیم پیش ہم میم زبر ما، اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قاعدہ شروع تھا، اللہ کے نام سے بسم اللہ، اور ختم بھی ہو گیا اللہم پر، ہاں اشارہ کر دیا کہ پہلے بھی اللہ آخر میں بھی اللہ، اول میں اللہ آخر میں بھی اللہ، ہاں جی، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، ہاں جی، تو اس کے بعد اپنی طرف سے الفاظ لگا دو، اللہم اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الحمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہم کے بعد بس اللہ سے مانگتے رہو اللہم اللہم، دعائیں مانگتے رہو، دعا کرو، مبارک ٹائم ہے، ایک دو منٹ ذکر کر لو، ذکر کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں جی، درود شریف پڑھ لو جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله جل جلاله 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد بعدد ما تحب وترضى اللهم يا كريم يا الله يا عليم يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا عليم يا الله اللهم علمنا القرآن والسنة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا الله يا فتاح يا الله افتح لنا أبواب رحمتك وفضلك وعلمك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا غفار يا الله يا أرحم الراحمين يا غفار يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله کریم اللہ تیری مدد سے تیری نصرت کاملہ سے ہم تیرے گھر میں آئے جو بھی آئے اے اللہ معلمین معلمات طلباء طالبات علماء عالمات حفاظ حافظات اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما اے اللہ تیری عظیم الشان کتاب قرآن مجید اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں شعبے تلاوت قرآن تزکیہ نفس تعلیم کتاب تعلیم حکمت و سنت سیکھنے کی غرض سے تیری رضا کے حاصل کرنے کی غرض سے ہم سب تیرے شاہی دربار میں آئے ہیں اے اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے علم و عمل سے مالا مال کر دے اے اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو اپنی خوشنودی نصیب فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع زندگی کے ہر شعبہ میں نصیب فرما اے اللہ تمام حاضرین معلمین معلمات طلباء طالبات کو ساری زندگی اپنی مقدس کتاب کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ جتنے دینی مدارس ہیں جتنے خانقاہیں ہیں جتنے اللہ مراکز ہیں سب کی حفاظت نصیب فرما سب کو ترقی نصیب فرما اولیاء اللہ علماء حق طلباء دین مجاہدین فی سبیل اللہ تمام روئے زمین میں جو قرآن و سنت کا امن نظام جاری کرنے کے لیے تمام انسانیت کو ہدایت کا درس دینے کے لیے جو شعبے جاری ہیں ان سب کو ترقی اور قبولیت نصیب فرما تمام انسانوں کو جنات کو ہدایت نصیب فرما کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما کلمہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما کلمہ کے الفاظ تجوید سے مسنون طریقہ پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما کلمہ کا جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما کلمہ توحید کے حقوق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ نورانی قاعدہ اور حق القرآن اس میں جنہوں نے خدمت کی ہے ان کو اپنے شایان شان کے مطابق اجر عظیم نصیب فرما ہمارے اساتذہ کرام کو ہم سب کے والدین کو جو حاضرین بیٹھے ہیں طلباء طالبات سب کے اساتذہ کرام کو سب کے بزرگوں کو مشائخ کو اپنے شایان شان کے مطابق اجر عظیم نصیب فرما قرآن و سنت کی دولت صحابہ کرام کے ذریعہ سے تابعین کے ذریعہ سے ائمہ کرام کے ذریعہ سے
علماء حق کے ذریعے سے مسلمین مسلمات کے مالی اور جانی تعاون کے ذریعے سے ہم تک جو امانت پہنچی ہے، اے اللہ اس قرآن و سنت کو سیکھنے سکھانے کی توفیق اپنے رضا کی موافق ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں دینی مدارس ہیں ان کو ترقی نصیب فرما، تبلیغی مراکز کو ترقی نصیب فرما، اولیاء اللہ کے خانقاہوں کو ترقی نصیب فرما، اشرار کے شر سے سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم اس کلمہ کی گواہی دیتے ہیں، اس کلمہ پر ہم سب کو استقامت نصیب فرما، اس کلمہ کی تبلیغ تدریس نصیب فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین اقربا احباب کے دوستوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ اس کو قرآن و سنت کا مرکز بنا دے، قرآن و سنت سے اس ملک کو آبادی نصیب فرما، اس ملک کو اشرار کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کے باشندگان کو اشرار کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کے سربراہوں کو قرآن و سنت کا نظام جاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دین اسلام کے جتنے دشمن ہیں ان کے تمام اے اللہ ظلم کے منصوبے، دہشت گردی کے منصوبوں کو فیل کر دے، ناکام کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کل مرتے وقت کلمہ توحید نصیب فرما دے، جب دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ حسن ایمان پر ہو اور زبان پر کلمہ توحید جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت۔ يا خالق الحياة والموت توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار۔ یا اللہ تیرا فضل تھا، تیرا کرم تھا، تیرا احسان تھا، تیرے فضل و کرم سے، تیری نصرت کاملہ سے ہم تیرے شاہی دربار میں آئے، تیرے عظیم الشان کلام کو سیکھنے کی کوشش کی۔ اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، سب کو علم عمل کی دولت سے مالا مال کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو معلمین معلمات جن گھروں سے آئے ہیں، جس مسجدوں سے آئے ہیں، جن مدارس سے آئے ہیں، ان کو ترقی نصیب فرما، ان کو ترقی نصیب فرما، ان کو ترقی نصیب فرما، اشرار کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الہ العالمین ہمارے جامع تحسین قرآن اور اس کے فروعات کو، اس کے شاگردوں کو، ان کی طالبات کو، معلمات کو، تمام خدمت کرنے والوں کو اے اللہ دنیا و آخرت میں عظیم سعادتوں سے اے اللہ مالا مال کر دے، دنیا کی فلاح سے سب کو مالا مال کر دے۔ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جنہوں نے نہیں کہا، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کے نیک مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، ہمارا ایمان ہے ان ربنا لغفور شکور۔ اے اللہ تو غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اعمال کی قدردانی فرما۔ اے اللہ اپنے شاہ نشان کے مطابق ہمیں انعام نصیب فرما، اپنا فضل نصیب فرما۔ ہم نے جو پڑھایا ہمارے اندر کوئی کمال نہیں تھا، کوئی قوت نہیں تھی، ہم اقرار کرتے ہیں ذالک الفضل من اللہ
هذا من فضل ربي إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.
شک بے شک ہاں بے شک